وہ بلاول. اب بلاول, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا. اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے, یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں, اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی, یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو. اس لیے یہ مارچ ہے. ان کی غلامی سے یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے, اس سے بہتر ہے مار جاؤ. میں اس لیے نکل رہا ہوں اور میں اپنی ساری قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے, کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں اور بچوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا, وہ ان کا صرف کام, ان کو صرف ایک چیز آتی ہے, منی لانڈرنگ. وہ چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں. یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں, یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی. اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف, 10 ارب روپے کا گھر بیچا اس نے لندن کے اندر. کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی, یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے, ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم, آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں, میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو وہاں ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں, کیا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا, میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے, یہ ابھی ختم نہیں ہوگی. میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ, یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے, ہم نہیں رکیں گے. آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں, 2 اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلا, قوم کے فیصلے قوم میں ہوں, کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے. ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں. لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں, میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں, باقی میں آزاد ہوں. ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے, ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا, میں مجبور ہوں. اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا. اس لیے تو قائد اعظم, جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر, پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں. یہ وہ قربانی تھی. ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں, تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے, شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو. تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا. اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں. لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو, قوم کے فیصلے قوم میں ہو. اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی, ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا. صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو, فورن پالیسی دیکھ لو, آزاد فورن پالیسی. ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے, ہمارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ,
क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है। हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा। हमने भी वही किया था। लेकिन ये जो गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं, जो साजिश के तहत आए हैं, इंसान और भेड़ बकरियों में फर्क है। इंसानों के हुकूक होते हैं। भेड़ बकरियों को डंडे मार के जिधर मर्जी आज कह दें कि ये चोर हैं, तो कल कह दें कि ये पाक हो गए, तो वो उधर ही चलेंगे। इंसानों के हुकूक है। इंसान जब तक अपने हुकूक और आजादी, जब तक उसके लिए राय हक के लिए नहीं खड़ा होता, इंसानी माशरा जानवरी माशरा बन जाता है। जानवरों का माशरे में जंगल का कानून आ जाता है, जो इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान में है। हमारी कोशिशें हो रही हैं, देखें वो सेनेटर्स निकले हुए हैं, वकील निकले हुए हैं कि सारी दुनिया के सामने आजम स्वाति से हुआ, लेकिन वो बेबस है। उसकी वालदा अरशद शरीफ शहीद की, वो उन्होंने कमीशन बना दिया। वालदा कहती है मुझे इत्मीद ही नहीं है। तो जिन्होंने जो चाहते हैं इंसाफ, अगर उनको कमीशन पे इत्मीद नहीं है तो कैसे इंसाफ मिलेगा? और मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई, जो एफआईआर पुलिस ने दी है, वो एफआईआर क्या, वो मजाक है? वो एक आदमी के ऊपर उन्होंने एफआईआर काट दी है। तो हमें तो सबको पता है कि दूसरी तरफ से सामने से गोलियां आई हैं, दो मारने वाले थे। तो उन्होंने तो वही केस बना दिया कि जनाब ये चाहते हैं। स्क्रिप्ट क्या थी कि जी दीनी इंतहा पसंद नहीं, अकेला था। अच्छा, वो भी इतना बेवकूफ है, जिन्होंने उसको पढ़ाया उस तोते को, वो भी इतने बेवकूफ थे। वो पहली चीज कहता कि जी मैं अकेला था। कि लोगों, यानी अगर किसी को शक भी था ना कि साजिश हुई, तो उसने पूरी कर दी कि हाँ जी मैं अकेला था, कहीं वो शक ना पड़ जाए कि जो सामने वाला था और असल वो ना, कहीं उसकी तलाश ना शुरू हो जाए। तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, मैं फिर से कहता हूं मेरी कौम, आपको यहां इंसाफ नहीं मिलने लगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा। और ये जो मैं अब आपको डेट देने लगा हूं, मैं अपनी सारी पहले तो पार्टी को भी सारों को कहूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगले हफ्ते 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाअल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। तो मैं ये चाहता हूं, क्या हूं, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं अब कह रहा, मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि देखें, जो अगर आपका ख्याल है कि तब्दीली आ जाएगी और आप घर बैठे रहेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। अल्लाह का फरमान है,